بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے، سیکنڈ ایئر کی بک ترجمۃ القرآن جو اس سال نئی آئی ہے، اس کی سورت نمبر 2 یعنی چیپٹر نمبر 2 سورۃ المائدہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تعارف پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے۔ یہ 6 پارے سے شروع ہو کر 7ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سورۃ المائدہ کا نام اس کی آیت نمبر 112 اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ اچھا جی، المائدہ کا وہ لغوی معنی پوچھ سکتا ہے آپ سے، کیونکہ آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو فل تیاری کرنی ہوگی، تو المائدہ کا وہ آپ سے لغوی معنی پوچھ سکتا ہے۔ تو اس کا لغوی معنی جو ہے نا دسترخواں ہے۔ اب اصطلاحی معنی کیا آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا تھا، جس کی مناسبت سے اسے سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ایک نام سورۃ العقود بھی ہے، یعنی جو یہ سورۃ المائدہ ہے اس کا دوسرا نام سورۃ العقود بھی ہے۔ عقود کا معنی وعدے اور معاہدے کے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اہل ایمان کو اپنے عہد و پیما پورے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی ان 7 سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کو حاصل کر لے گا، یعنی ان میں بیان کردہ علوم سیکھ لے گا، وہ عظیم عالم بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی فضیلت پر مبنی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ یہ بھی سوال ہے کہ سورۃ المائدہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں، تو یہ آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورۃ مائدہ کا جو تعارف ہے وہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ سورۃ المائدہ کا تعارف بیان کریں، تو یہ تعارف کو آپ نے یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ سورۃ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ ٹھیک ہے، مرکزی موضوع، مرکزی مضمون، ٹھیک ہے، مرکزی خیال، خلاصہ، ٹھیک ہے، وہ یہ پوچھ سکتا ہے۔ سورۃ المائدہ کا مرکزی موضوع یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا بیان اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کی ترغیب ہے۔ یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ فرسٹ ایئر میں تو الگ الگ پوائنٹ بنائے ہوتے ہیں اور کافی زائدہ جو ہے وہ لینتھی ہوتا تھا، لیکن سیکنڈ ایئر میں اس نے یہ بالکل جو ہے وہ کلوز کر دیا ہے، مختصر سا بنا دیا ہے، تعارف، موضوع اور بنیادی مضامین۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس بنیادی مضامین۔ سورۃ المائدہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاکید کی ہے اور حلال و حرام کے اصول و قواعد بیان کیے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کی حرمت بیان کی گئی، یعنی آپ احرام کی حالت میں کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی مردار، خون، خنزیر کا گوشت جسے سور کہتے ہیں اس کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اب دیکھیں یہ بھی بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یعنی جب آپ نے چھری چلانی ہے نا تو اس وقت اللہ کا نام لے کر چلانی ہے، کسی اور کا نام نہیں لینا۔ یعنی یوں کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نے یوں نہیں کہنا کہ میں احمد کا نام لے کر کر رہا ہوں، میں فلاں کا نام لے کر کر رہا ہوں ذبح کرتے وقت۔ لیکن اگر پوری زندگی آپ کسی کا نام رکھ کے اس کو پال لیں تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلا گھٹنے، چوٹ لگنے، کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے یا گر کر مر جائیں، یا وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا حرام، گلا گھٹنے، چوٹ لگنے، تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ وسیع تر یہ علم ہے
اب کسی دوسرے جانور کا سینگ لگ گیا تو کیا جانور حرام ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سینگ لگ کر مر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ گلا گھٹ جائے تو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اب چوٹ لگی جانور مر گیا وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ ایک پہلو ہے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اب دیکھیں ایک جانور کو اس کا گلا گھٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اسے چوٹ لگی، آپ نے دیکھا کہ وہ اب مر رہا ہے، آپ جلدی سے اس پر تکبیر پھیر دیں، بسم اللہ کو ذبح کر لیں، پھر کھانا حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کرنے کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بتوں کی قربان گاہ، اب آپ نے نہ تو جانور کو بت کے قریب جا کر بت کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، نہ ہی ان کی جگہ پر جا کے قربان کرنا ہے، ہم نے پاک صاف جگہ پر قربان کرنا ہے۔ حلال و حرام کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا۔ جی قرآن پاک کے اندر حرمت ہی بیان ہوئی ہے چیزوں کی، باقی پوری جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، جس کے بارے میں حرام کا ورڈ آ گیا وہ حرام ہے، باقی سب حلال ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اتمام نعمت یعنی نعمت کا پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی دین کے تمام ارکان، فرائض، سنن یعنی سنتیں اور احکام و حدود، حدیں یعنی جو سزائیں مقرر کی ہیں، بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی، یہ عرفہ کا دن تھا۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ سورۃ المائدہ میں طہارت سے متعلق وضو، غسل و تیمم کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ جی اس کے اندر وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، تیمم کے احکام ذکر ہیں۔ اس سورۃ مسلمانوں کو تلقین کیا گیا کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی قوم کی دشمنی بھی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آیت باری تعالیٰ کو جھٹلایا ان کے لیے دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، کتاب اللہ میں تحریف کی یعنی رد و بدل کیا، اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دی۔ یہودیوں کے بعد مسیحوں کے احوال کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچنے اور دین میں غلو یعنی اپنی طرف سے کوئی شے زیادتی، غلو کہتے ہیں اضافہ کرنا کسی شے کا، گریز کرنے کی تلقین فراہم ہے۔ سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا قصہ ذکر کرتے ہوئے تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس قصے کے تناظر میں یہ قانون بھی ذکر فرمایا گیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ مزید برآں اس صورت مبارکہ میں قصاص کے حکام کا تذکرہ بھی کیا گیا، قصاص بدلہ، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں فساد فی الارض اور چوری کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دی جائے، ان کے ہاتھ کو کاٹ دی جائے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا اس لیے مقرر کی کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک ہے، لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ہر امت کے لیے معاشرتی احکام مختلف رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی اور دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے چند حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ کیا، یعنی حق پر قائم رہنے والے، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی آیات کو سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے، وہ گریہ زاری کرنے لگے اور حق کی شہادت تو ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی تعریف کرتے ہوئے
انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ دعائیں آتی ہیں جی۔ سب سے پہلے بخشش کی دعا ہے، اور یہ دعائیں پیپر میں آ سکتی ہیں، وہ پوچھ سکتا ہے کہ فلاں دعا کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے، فلاں جو ہے وہ دعا کون سی ہے، اس کے بارے میں ترجمہ سپرد قلم کریں۔ پہلی دعا بخشش کی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک ایک ہی آیت بار بار پڑھتے ہوئے قیام فرمایا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو انہیں سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بڑی دعا ہے، آپ بھی مانگا کریں، میں بھی مانگا کروں۔ خوشی اور رزق میں برکت کی دعا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا یعنی دسترخوان اتار دے تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ حق کی گواہی دینے والوں کی معیت کی دعا، کہ جو بندہ حق پر قائم رہتا ہو نا، اس کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اس کے ساتھ رکھنا، ہمارا خاتمہ بھی اس کے ساتھ فرمانا۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، دعائیں ہیں، ہمیں مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر مزید دیکھیں تو ہمارے پاس ہے نا، اس میں آیتیں ہیں۔ اب ہمارے پاس پیپر پیٹرن کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کیا کرو، هو اقرب للتقوی، عدل کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرما لیا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرہ، لا کے لیے، ہم ان کے لیے مغفرہ بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں۔ یہ پہلی آیتیں جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں سورۃ مائدہ کے اندر۔ اب دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو آیتیں آتی ہیں وہ آیت نمبر 38 تا 40 ہیں، جو پیٹرن کا حصہ ہے، پیپر پیٹرن کا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جرم کی سزا میں جو ان دونوں نے کمایا، یعنی چوری کی سزا۔ یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کرے یہ سزائیں ہمارے معاشرے میں بھی قائم ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیتیں دوسرے نمبر پر تھی جو ہمارے پیپر کا حصہ ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس مزید آیتیں ہیں جو پیپر کا حصہ ہے۔ ان میں سے
تیسرے نمبر پر آیتیں شروع ہوتی ہیں جی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر نگران بھی ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم، پس ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل فرمایا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے، أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اسے کبھی نہ چھوڑنا، اسے چھوڑ کر کسی اور خواہشات کے پیچھے بھی نہ جانا، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن جو حکم اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ باتیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل فرمایا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس حکم کے کچھ حصہ سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، انما یرید اللہ، تو آپ جان لیں کہ اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ انہیں ان کے بعد گناہوں کی سزا پہنچائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہمارے پاس 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے جی، چوتھے نمبر پر، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا، تو ترات دیکھتے ہیں، أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں، یقولون، وہ عرض کرتے ہیں، ربنا، ہے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے، وما لنا الا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور نہ اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے، فاصابہم اللہ بما قالوا، تو اللہ نے انہیں اس قول کے بدلے میں عطا فرمائے ایسے باغات، جنات تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ ہماری آیتیں جی 4 پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگر دیکھا جائے سورۃ المائدہ کے آخر میں یہ الفاظ دیے ہیں جن کے معنی ہم نے یاد کرنے اور پیپر میں ہی آئیں گے، کونوا، تم ہو جاؤ، لا یجرمنکم، تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، سارقۃ، چور عورت، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، منہاجا، راستہ، تفید، بہہ رہی ہوتی ہے، نطمع، ہم توقع رکھتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والے، قوامین، مضبوطی سے قائم رہنے والے، شنعان، دشمنی، اصحاب الجحیم، جہنم والے، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، مہیمنا، نگران، تراب، دیکھتے ہیں، الدم، یہ آنسو، اصابہم، انہیں بدلہ میں عطا فرمائے گا، بالقسط، انصاف کو کہتے ہیں، اقرب، زیادہ قریب، السارق، چور مرد، نکالا، عبرتناک سزا، شرع، شریعت ہے، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، فاکتبنا، پس ہمیں لکھ لے، الانہار، نہریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز، سورۃ المائدہ کا دوسرا نام سورۃ العقود ہے۔ المائدہ کا معنی دسترخواں ہوتا ہے۔ آسمان سے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تکمیل دین اور تمام نعمت کا ذکر ہے سورۃ المائدہ میں۔ قیامت تک کے لیے قابل عمل شریعت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ المائدہ کی روشنی میں تکمیل دین کا تذکرہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جی، اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ ہم پیچھے اس کے تعارف میں پڑھ چکے ہیں، اپنے الفاظ میں بیان کرنا، تو دیکھتے ہیں جی اس کا جواب۔
یہ پہلے کویسچن کا جواب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہاں سے لے کر یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے، یہاں تک آپ اس کا یاد کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے وہ اس کا جواب وہ زیادہ ہو جائے اور آسانی سے ہمارے 2 نمبر پکے ہو جائیں۔ اس کے بعد جی آگے دوسرا کویسچن ہمارے پاس وہ دیکھتے ہیں اس کا جواب کون سا ہے۔ دوسرا کویسچن ہمارے پاس جو اس وقت کتاب والے نے دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں فساد فی الارض اور چوری کی کیا سزا بیان کی گئی ہے۔ جی سورۃ المائدہ میں فساد فی الارض کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ ہم نے پڑھی ہے اس کے تعارف میں کہ فساد پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے آپ جو ہے وہ جلا وطن کر دیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دیں، ان کو سزائیں دیں۔ یہ سورۃ المائدہ ہے جی ہمارے پاس جس کے اندر یہ سارا لکھا ہے۔ اس سورہ میں فساد فی الارض اور چوری کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ فساد فی الارض کی سزا یہاں سے لے کر عبرت حاصل کرے تک آپ نے یہاں تک اس کا جواب لکھنا ہے۔ تیسرا کویسچن ہمارے پاس جو موجود ہے جی اس کتاب کے اندر وہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں کن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ آسان سا اس کا جو ہے وہ جواب ہے، وہ جانور کہ جن کو غیر اللہ کے نام پر جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت جس جانور پر ذبح یہاں سے لے کر آپ درندہ کھا لے تک آپ یہاں تک اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مزید چوتھا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے سورۃ المائدہ کے اندر جو اس نے چوتھا کویسچن بیان کیا ہے سورۃ المائدہ میں مذکور خوشی اور رزق میں برکت کی دعا کا ترجمہ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہم نے پڑھا، ایک آیت کا ترجمہ ہے وہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے تاکہ پیپر کے اندر ہم آسانی سے لکھ سکیں۔ یہ ہے جی خوشی اور رزق میں برکت کی دعا، یہ ترجمہ اس کا ہم نے یاد کرنا ہے۔ اب برے اعمال سے پانچواں جو کویسچن ہے برے اعمال سے بچنے کی ترغیب کی یاد دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو کیسے برے اعمال سے بچنے کا بتایا کہ آپ کیسے برے اعمال سے بچ سکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں کس طرح مسلمانوں کو برے اعمال سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب یہ ترغیب ہم نے دیکھنی ہے جی، کہاں ہے ترغیب، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان کس طرح جو ہے برے اعمال سے بچ سکتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں برے اعمال سے بچنے کی۔ یہ دیکھیں سورہ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں، کسی قوم کی دشمنی بھی ناانصافی پر مادہ نہ کرے۔ یہ جب چیزیں کریں گے برے اعمال سے بچیں گے تو ان کی مغفرت اور اجر عظیم ان کو دیا جائے گا۔ یہ ہمارے شارٹ کویسچن تھے۔ اب لانگ کویسچن کے اندر وہ کہتا ہے جی اس کا جو سورۃ المائدہ ہے اس کا مرکزی بنیادی یعنی کہ مضامین بیان کریں۔ اب یہ ہے جی ہمارے پاس لانگ بنیادی مضامین، تو جتنے ہمارے پاس بنیادی مضامین ہم نے سارے لکھ لینے ہیں۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 لفظ دیے گئے ہیں، جب ہم یہ ترجمہ کر لیں گے نا، یہ الفاظ یاد کر لیں گے تو پھر آسانی کے ساتھ ہم ان الفاظ کو یاد کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔